بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے عورت کو چادر اور چار دیواری کے اندر احترام کا خاص مقام عطا کیا ہے اور ہر لحاظ سے اس کے حقوق مقرر فرما دیے ہیں تاکہ اس کی کسی قسم کی حق تلفی نہ ہو۔ عورت چونکہ پیدائشی لحاظ سے نازک ہے، اس لیے اس کی دلجوئی حقوق کی ادائیگی اور عمدہ اخلاق سے پیش آنے چاہیے۔ ارشاد بانی ہے اور عورتوں کے ساتھ اچھے طریقوں سے زندگی بسر کرو، پھر اگر تم ان سے نفرت کرو تو شاید تمہیں کوئی چیز پسند نہ آئے، اور اللہ نے اس میں بہت بھلائی رکھی ہے۔ اس فرمان خدا بندی میں یہی تاکید کی گئی ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو، کیونکہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں گے تو دونوں کو راحت، مسرت اور سکون حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مرد اور عورت کے لیے احکام نازل فرمائے ہیں، ان میں واضح طور پر اسی بات پر زور دیا ہے کہ آپس میں پیار محبت سے رہو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے کہ اس سے آرام پاؤ، اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ کے اس فرمان میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ میاں بیوی آپس میں صلح، امن اور یکجہتی کے ساتھ رہیں۔ غرض یہ کہ بیوی کے ساتھ ہر وقت بھلائی کرنے کا درس دیا گیا ہے۔ بیوی سے حسن سلوک۔ مردوں کو چاہیے کہ اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خانہ کے ساتھ ہمیشہ بہت عمدہ سلوک کیا، بلکہ آپ کا تو حسن خلق بھی بے مثل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ سورہ بقرہ میں خاوند بیوی کے تعلق کو انتہائی بلیغ الفاظ میں اس طرح سمویا گیا ہے، عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے کامل ایمان والے وہ ہیں جن کا اخلاق اچھا ہے اور اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک رکھتے ہیں۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں میں کامل ایمان والے وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کے حق میں خوش اخلاق اور مہربان ہوں، لہذا بیوی پر شفقت کا رویہ رکھنا کمال ایمان کی دلیل ہے۔ عدل اور برابری کا سلوک۔ دو یا دو سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں مرد پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ تمام بیویوں کے درمیان عدل اور انصاف کو مد نظر رکھیں اور ان کے کھانے پینے اور دیگر ضروریات میں برابری کا سلوک اور برتاؤ کرے۔ اگر کوئی اپنی بیوی کے درمیان یکساں سلوک نہ کرے گا تو قیامت کے روز اس کو سزا ملے گی۔ اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف مائل ہو تو وہ قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کا آدھا دھڑ گرا ہوا ہوگا۔ اسی طرح بیوی کے پاس رات گزارنے میں بھی برابری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، یعنی ہر ایک کے پاس برابری کے ساتھ رات گزاری جائے۔ اس بارے میں حدیث سے مبارکہ ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس باری باری قیام ہوتے، پھر ارشاد فرماتے، یا اللہ میرا یہ کام ہے جس میں اختیار رکھتا ہوں، لہذا تو مجھے اس کام میں نہ پکڑ جس کا تو مالک ہے اور میرے اختیار میں نہیں۔ نرمی و شفقت کا رویہ۔ خوشحال زندگی کا راز نرم رویہ میں ہے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ مرد اگر تلخ کلام ہو، ذرا سی بات پر تانے مارے تو عورت کا جینا مشکل ہو جائے گا اور عورت کی زندگی جہنم بن کر رہ جائے گی۔ اس لیے پرسکون ماحول کے لیے ضروری ہے کہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ نرمی اختیار کرے۔ بیوی کی حوصلہ افزائی۔ بیویوں کے حقوق میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جائز باتوں پر بیوی کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کی عادات اور شوق کا خیال رکھا جائے، خاص طور پر جب عورت کی عمر ذرا کم ہو اور اس کی عادتیں بچوں جیسی ہوں۔ بیوی کے جذبات کا لحاظ رکھنا۔ جس طرح عورتوں کو مردوں کے جذبات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اسی طرح مردوں کو بھی لازم ہے کہ وہ عورتوں کے جذبات کا خیال رکھیں۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے سامنے آئے تو میلے کچیلے گندے کپڑوں میں نہ آئے، بلکہ بدن، لباس اور بستر وغیرہ کی صفائی کا خاص خیال رکھے، کیونکہ شوہر جس طرح چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بناؤ سنگار کے ساتھ رہے، اسی طرح عورت بھی یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر میلا کچیلا نہ رہے۔ لہذا میاں بیوی دونوں کو ہمیشہ ایک دوسرے کے جذبات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ بیوی کی رازداری کو قائم کرنا۔ عورت کا اس کے شوہر پر یہ حق بھی ہے
کہ شوہر عورت کے بستر کی راز والی باتوں کو دوسروں کے سامنے نہ بیان کرے بلکہ اس کو راز بنا کر اپنے دل میں ہی رکھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے نزدیک بہت بڑی امانت ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے نزدیک مرتبے کے لحاظ سے وہ آدمی برا ہے جو اپنی بیوی کے پاس جائے اور وہ اس کے پاس آئے پھر اس کا راز فاش کرے۔ اسلام نے میاں بیوی کے باہمی تعلقات کو پردہ داری میں رکھنے کی تلقین کی ہے، اس لیے جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرے تو اس کی کیفیت کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ بدگمانی کی ممانعت۔ عورت کو حق حاصل ہے کہ بلا تصدیق و ثبوت خاوند نہ اس پر بدگمانی کا اظہار کرے اور نہ اس پر تہمت لگائے۔ اس سلسلے میں ہمیشہ سمجھ اور احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ بعض مرد بڑے شکی مزاج ہوتے ہیں، اکثر اوقات بے بنیاد باتوں کی بنا پر اپنی بیوی پر بدگمانی کرنے لگتے ہیں، جس سے بیوی کے دل میں نفرت کے جذبات پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، میری بیوی نے کالا لڑکا جنا ہے اور میں نے اس کا انکار کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا کہ ان کے رنگ کیسے ہیں؟ عرض گزار ہوا کہ سرخ۔ فرمایا کہ کیا ان میں کوئی خاکستری بھی ہے؟ عرض کیا ان میں سے خاکستری بھی ہیں۔ فرمایا کہ یہ رنگ کہاں سے آیا ہے؟ عرض کی کہ کسی رگ نے اسے کھینچا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ لڑکے کو بھی کسی رگ نے کھینچا ہوگا اور آپ نے اسے بچے سے انکار کرنے کی اجازت نہ فرمائی۔ بیوی پر اعتماد اور بھروسہ۔ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی پر اعتماد اور بھروسہ کرے اور گھریلو معاملات میں اس کے سپرد کر دے تاکہ بیوی اپنی حیثیت کو پہچانے اور اس کا وقار اس میں خود اعتمادی پیدا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن کسی ایماندار عورت کے ساتھ بغض نہ رکھے، اگر اسے اس کی کوئی بات نہ پسند ہو تو کوئی دوسری بات پسند ہوگی۔ بیوی کے عادات پر صبر و ضبط کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے حسن سلوک کرو کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی کا اوپر والا حصہ زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے، بس اگر اسے سیدھا کرنا چاہو تو توڑ دو گے اور اگر اسے اپنے حال پر چھوڑ دو گے تو ہمیشہ ٹیڑھا رہے گا، بس عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے مردوں میں سے سب سے افضل مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔